السلام علیکم۔ علماء کرام کی نئی اور لائیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صلوات۔ بارگاہ خداوند دی دست بدعا ہے، پروردگار ساڑھے ماہ رمضان دے کیتے ہوئے قلیل اعمال قبول فرما اور بے پایا رحمت کو ساڑھے شامل حال فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت مہینے دے وچ تہاڈوں اپنی مہمانی دی دعوت دی ہے۔ پیغمبر خاتم کا ارشاد ہے دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف بلایا گیا ہے۔ ایک دسترخوان خدا، اللہ اپنے دسترخوان سے بہت دعوت دیتی ہے کہ آؤ ماہ رمضان دے اور میرے دسترخوان کو آ کے فیض حاصل کرو۔ صلوات پڑھو مل کے بابا۔ دنیا دیا دعوتوں دے وچ ایک دعوت دیون والا ہوندا ہے، ایک وہ ہوندا ہے جے کو دعوت دیتی جا رہی ہوتی ہے۔ دنیا دیا دعوتوں دے وچ کھانے دا وقت معین ہوندا ہے، مقرر ہوندا ہے۔ دنیا دیا دعوتوں دے وچ جگہ بھی معین ہوتی ہے، فلانی جگہ تے دعوت ہو سی وہ جو ہے، لیکن خالق نے جڑی دعوت دیتی ہے ذرا غور فرما، دعوت دینے والا وہ ہے جو لم یزل لا یزال۔ دعوت دینے والا خالق دو جہان ہے، دعوت دینے والا مرزوق کا رازق ہے۔ اللہ اکبر۔ دعوت دینا کہہ چکی ہے، اساں چاہے جاہلاں کو، اساں چاہے کم ظرفاں کو، اساں چاہے گناہگاراں کو دعوت دے رہی ہے، آؤ میرے دسترخوان۔ یہ اس کی خاص کرم نوازی ہے، ورنہ اساں اس قابل کیا ہے دنیا کی دعوتوں دے وقت مقرر ہو جائے، اتنے گھنٹے کا پروگرام ہو سی، دعوت ولیمہ ہے 1 بجے تو گھر کے 3 بجے تک جی، لیکن اللہ فرمائے میرے دسترخوان کی دعوت کا وقت مقرر، دن مقرر نہیں، پورا مہینہ میرا دسترخوان کھلے ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشروطیہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دنیا کے دعوتوں واسطے جگہ معین ہوتی ہے، فلانے کلب میں دعوت ہو سی، فلانے مقام سے دعوت ہو سی، لیکن خالق فرمائے ہے ماہ رمضان دے وچ جڑی میں مومنہ کو دعوت دے رہی ہوں اس کی جگہ معین نہیں، جتھا بیٹھے اتھا ہی دسترخوان ہے۔ رات ہے دماغ دل، گھر آئے دماغ سفر، جس چاہتے ہیں میری دعوت کو دسترخوان کھولا۔ دنیا کی دعوتوں کے دسترخوان سے مختلف قسم کے کھانے ہوندے، مختلف قسم کے مشروبات ہوندے، طعام ہوندے۔ خالق فرمائے میرے دسترخوان سے کتھائی قرآن مجید کی تلاوت ہے، کتھائی نماز باجماعت ہے، توجہ فرما رہی ہے، کتھائی شب قدر ہے، کتھائی گناہ کی معافی ہے، کتھائی قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور یہ میں پہلے دن بھی عرض کیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ایسا اللہ کے دسترخوان مہیا فرمایا ہے، فرماتے ایک آیت پڑھ ماہ رمضان باقی مہینہ دے ایک ختم دے برابر تے کو ثواب ہوتا ہے۔ اللہ ماہ رمضان دے نماز باجماعت بھی اللہ کی ایک عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ماہ رمضان
یہاں ہی با جماعت نماز پڑھنا بڑی عظیم نعمت ہے۔ اگر تمہاری توجہ ہو تو حدیث آپ کا چھوڑا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جبرائیل نازل ہوئے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ربک یقرئک السلام، یا رسول اللہ اللہ کو حق درود و سلام بھیج دے گا۔ توجہ ہے وَأَهْدَى إِلَيْكَ هَدِيَّتَيْنِ، بڑی عجیب حدیث سے توجہ فرمایا ہے، درۃ الناصحین کی روایت موجود ہے۔ جناب جبرائیل آتے ہیں یا رسول اللہ أَهْدَى إِلَيْكَ هَدِيَّتَيْنِ، اللہ تو آپ کو دو ہدیے عطا کر رہا ہے، دو تحفے میں ہدیے تحفے کا اللہ تو آپ کو دو تحفے عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر کیسے تحفے؟ لم یہدہما الی نبی قبلک، تیرے تو پہلے اللہ کہے نبی کو یہ تحفے دیتے ہی کوئی نہیں۔ کہ فقط اللہ نے تو ہر کوئی دو تحفے عطا کیتے ہیں۔ جناب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا جبرائیل بل ہدیتان، وہ دو تحفے کیڑے ہیں کہ اللہ میں کو دیا دے گئے، نہ آدم کو ملے نہ نوح کو ملے، توجہ ہے یا نہیں، نہ ابراہیم کو ملے نہ موسیٰ کو ملے، کہے نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے، فقط میں کو عطا کیا کرے گا، وہ ہی کیڑے تحفے ہیں۔ ابراہیم نے کیا نہیں یا رسول اللہ وہ دو تحفے ہیں، الوتر ثلاث رکعات والصلاۃ بالجماعۃ، نماز وتر 3 رکعتاں تے جماعت نال نماز دا پڑھنا۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکیا نہیں، دو تحفے، نماز وتر 3 رکعت، پریشان تھی گئے اس کو، نماز وتر 3 رکعت نہیں، نماز تہجد دے وچ ایک نماز وتر ہے، 8 رکعت نماز تہجد، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر، جی آخر پڑھی رہتی ہے 1 رکعت ہے، جہدے وچ 40 مومنوں کی بخشش کی دعا بھی ہوتی ہے، استغفار بھی ہوتا ہے۔ 1 رکعت 2 رکعت ہے جی تساں پڑھ کے پڑھتے ہو نماز عشاء دے واجب تو بعد، یہ بھی نماز وتر کہ 3 رکعتاں اللہ نے پیغمبر کو ہدیہ کی ہیں، یہ پاک رسول کو ہدیہ فرمایا، تحفہ عطا کیا۔ اور دوسرا تحفہ فرمایا الصلاۃ بالجماعۃ، اللہ نے تو آپ کو جماعت والی نماز کا تحفہ عطا کیا ہے، یہ جماعت والی نماز کا تحفہ بھی کہ نبی کو اللہ عطا نہیں کیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھنے کی بات اساں بے وقتی دے نال جماعت کو لے جائیں، جماعت کے پاسے توجہ کو کم ہے، پڑھی پڑھی نہ پڑھی، پڑھی نہ نماز ہے نہ پڑھ کے چکے ہے تربیت نماز پاس جماعت ادا کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ میں زیادہ تفصیل تو آپ کو بیان کرا جو وقت بالکل مختصر ہوتا ہے، اور میں تمہارے جذبات اور سارا دن روز کا بھی احساس کرنا ہوتا ہے۔ پر میں کہ اگر نماز جماعت دے 10 مومن جمع ہوئے، 9 ہوئے معموم تے 1 ہوئے امام، 1 ہوئے پیش نماز تے 9 ہوئے پیچھے پڑھنے والے، جب 9 کی تعداد تک جماعت کے افراد تھی دے ہیں، ملائکہ جنہیں ثواب لکھن کے معمور ہیں، دس مستعد کرنے پروردگار اور انہیں نمازیاں کا ثواب جانے تے دور جان سارے اختیار ہیں، کوئی نہیں لکھا۔ یہ میں ایک مختصر جملہ تھی، لیکن نماز با جماعت کو اہمیت نہیں دیتی رہتی، پرواہ نہیں کی باقی کموں کو زیادہ اہمیت۔ اس کی انتظامی افراد بھی سارے ہیں، یقیناً انتظام کرنا بہت ثواب ہے، لیکن انتظام کی خاطر نماز جماعت کو نہ چھوڑو، نماز با جماعت پڑھ کے انتظام کرو۔ نماز
نماز جماعت کا ترک کرنا بہت بڑا جرم ہے. اگر ناراض نہ تھی وہ تو حدیث والی نعمت پیش کرے گا. پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد من تہاون بالصلاۃ الجماعہ، جڑا بندہ نماز جماعت کو حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، پرواہ نہیں کرے گا. فرمیدے عاقبہ اللہ تعالی بِإِسْنَتَيْ عَشَرَةَ بَلِيَّةً، اللہ اس کو 12 قسم دے آزمائش تے امتحان تے بلائے مبتلا کر دے گا. 12 قسم دے عذاب مبتلا ہو. 3 عذاب دنیا دے وچ ہو سے، 3 عذاب موت دے وقت، 3 عذاب قبر دے وچ ہو سے، اور 3 عذاب قیامت دن ہو سے. جڑا نماز با جماعت کو معمولی سمجھتا ہے، نہیں آتا جماعت. توجہ فرما رہے ہیں. میں بڑی سخت حدیث شروع کر بیٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. میرا ایک وظیفہ شرعی ہے جس کو ادا کرنا ہے. ہمیں کوئی دن رضا کے مطابق ہوئے، ہمیں کوئی دن ناراضگی سے مجھے پڑھے، لیکن میں جو پڑھیا ہے میں اس کو بیان کرنا میرے اتفاق مانتا ہے. اللہ اس کو 12 قسم کے عذاب میں مبتلا کرے سی. جو نماز با جماعت نہیں پڑھتا، 3 عذاب دنیا دے رہے. یا رسول اللہ وہ کیڑے 3 عذاب ہیں جو دنیا دے رہے کو آسے جو جماعت نہ نہیں پڑھتا نماز. پہلا عذاب ہے یرفع اللہ البرکۃ من کسبہ ورزقہ، اللہ وہ رزق کی برکت اڑا دے. توجہ ہے، جو نماز با جماعت ادا نہیں کرے گا اللہ اس کے رزق کی برکت ہٹا دیتا ہے. ختم ہو ایسی برکت. بڑے شاکی ہوتے ہیں، ایسا سارا نہیں کماتے ہیں، ڈوڈو چھپے لیتے ہیں، تائی برکت کوئی پوری نہیں ہوتی. تو اسلام کے قوانین سے عمل کر اور دیکھ اللہ برکت کی میں پیدا. معصومین کے فرمان سے عمل کر. یرفع اللہ البرکۃ من کسبہ ورزقہ. دوسرا عذاب ینزع منہ نور الصالحین، کہ اللہ نے نیک لوگوں کی پہچانی ہے ایک نور رکھا ہے نا، یہ نور انہیں کو سلب کر دیا ہے، ختم تھی ہے. اور تیسرا عذاب یکون مبغضا فی قلوب المؤمنین، جنہیں صاحبان ایمان ہیں انہاں کے دل دے وچ ایسے بندے دی نفرت پیدا ہو گئی ہے. یہ جماعت کی نہیں آتا. اصل جماعت فلسفہ بھی یہ ہے کہ مومنین جمع ہوئے. اللہ کو اجتماعی عبادت بڑی پسند ہے، بلکہ ایک جملہ آپ کا تھوڑا سا بیچارہ ہوگی توجہ فرمائشو فرمائے. اگر مومنین جماعت دے وچ کھڑے نماز با جماعت پڑھتے ہیں اور اس جماعت دے وچ اللہ کا کوئی عبد صالح ایسا ہے کہ جیدی دعا اللہ نے قبول کرنی ہے، تہی بندے دے صدقے اللہ پوری جماعت کی دعا قبول کرتا ہے. با جماعت کو کوشش کرو نماز کو با جماعت کو اب پابندی لا. پھر فرمایا جڑے عذاب موت کے وقت ہم نے 3 قسم دے. پہلا عذاب یقبض روحہ وہو عطشان، جب وہ روح قبض کی تھی ویسی تب پیاس ہو. جتنا پانی پیلے سو تا بھی انہیں پیاس ختم نہ ہوتی وقت موت. یہ جماعت کی پرواہ نہیں کرے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ دوسرا عذاب یشتد علیہ بنظر روحہ، اللہ اس دے ملک الموت کو خط پیدا ہے کہ سختی دے نال اس کی روح کو قبض کر. روایت دے وچ ہے صالح مومن کی روح قبض ہوتی ہے. اس کا منظر بھی معصوم نے فرمایا ہے
جنہیں فاسق کی روح قبل ہوتی وہ کچھ کر کے فرمایا مثال دے کے فرمایا جنہیں مومن صالح کی بدن کی روح قبل ہوتی ہے ایویں قبل ہوتی ہے جو مکہ میں جو پال کر گیا توجہ ہے جنہیں فاسق ہوتا ہے فاجر ہوتا ہے منافق ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا صالح نہیں ہوتا اس کی روح بدن کی میں نکلتی ہے کہ باریک کپڑا کنڈیاری جھاڑی جو کہ ساکتا بنجے ایک کونے کو چھکیا بنجے کہ اس کپڑے کی تار جدا ہوتی ہے یہ اس کے مومن کے اس بندے میں بدن کی روح قبل وقت موت سخت ہو تیسرا عذاب یخاف علیہ من زوال ایمان یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ میرے کو وقت موت کوئی ایسا ذکر نہ تھی وجہ جو ایمان کو ختم کر چھوڑ یہ بھی دعا مگی کرو سارے اللہ خاتمہ بالخیر خاتمہ عقیدہ حقہ پہ ہو شیطان ملوم پوری کوشش کرے گا ایک مومن کو وقت موت گمراہ کر دی یہ واسطے حکم ہے کہ مومن کے وقت موت انہیں کو دعائے عبیلہ پڑھو دعائے عبیلہ جو اتنے اعتقادات ہیں اللہ دی توحید ہے پیغمبر دی پیغمبر دی رسالت ہے ائمہ دی امامت کا ذکر ہے پھر موت زندہ قیامت برزخ جنت جہنم سب کے حق ہونا ذکر ہے وہ عقیدہ حق کا جو مشتمل ہے حکم ہے وہ تلقین کرو تاکہ شیطان انہوں نے حاوی نہ ہو سکے تو اپنے عقیدہ حق کا سے ہوتی موت عزیزان گرامی نماز جماعت نہ چھوڑو شیطان مختلف قسم کے وشواس میں سی چھوڑا دیا کیڑی جماعت ہے کیڑی ضرورت کی جماعت ہے میں معاذ اللہ کہیں کہ تان نہیں کر رہا کہیں انہیں تنز نہیں کر رہا لیکن حدیث پیغمبر کرنے میں مجبور ہے بیان کرتے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جامع الاخبار کی روایت ہے کتابوں کے حوالے بھی دے دی سلموا علی الیہود والنصارى پیغمبر خاتم فرماتے ہیں یہودیاں کو سلام کر چھوڑو اگر کرنا پیر ہوتی ہے نصارہ کو سلام کر چھوڑو اگر کرنا پیر ہوتی ہے وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَىٰ يَهُودِ أُمَّتِي مگر میری امت کے یہودیوں کو سلام نہ کرو اگر حدیث نہ ہوتی ہے میں بیان نہ کرا میری امت کے یہودیوں کو سلام نہ کرو قیل یا رسول اللہ من یہود امت کا یا رسول اللہ تمہاری امت یہودی کون ہے تمہاری امت تو ساری مسلمان ہے یہودی کون ہے فرمایا الذین یسمعون الاذان والاقامۃ ولا یحضرون الجماعہ اذان بھی سنتے اقامت بھی سنتے جماعت نہیں آتے اور میری ملت میں نہیں اللہ اکبر جماعت کا کتنا احترام ہے کربلا والے سوال ہوئے ابو تمام شہدانی امام کی خدمت پہ جائے فرزند پیمبر نماز کا وقت ٹھیک ہے دل عہد آخری نماز کو حج کے اقتدا ہے اللہ اللہ علی رضی مرحوم عظیم جملہ لکھا ہے بڑا نفیس جملہ ہے فرماتے ہیں کہ ہر نماز کا وقت معلوم کرنا آسان ہے مغرب کا وقت معلوم کرنا آسان ہے شاہی سے تو ڈھل بجے مغرب کا ٹائم تھی صبح کا وقت معلوم کرنا آسان ہے سفیدی آوجے مشرق والے پاس ہے صبح کا وقت ہو گئے فرماتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت معلوم کرنا بڑا مشکل بہت مشکل غور فرما سورج نصف النہار ہے درمیان میں ہے اگر اس پاسے ہے تو زوال نہیں ہویا اس پاسے آ گئی ہے زوال ہو گئی ہے بڑا مشکل ہے زوال کا وقت معلوم کرنا ہوتا آسان ہو گیا نا جو ایسے حالات تیار ہو گئے زوال کا وقت سارے دن ورنہ جب یہ حالات نہ ہیں تو زوال کا وقت معلوم کرنا بڑا اوکھا کے مشکل ہے اور میں دن میں کچھ سمجھ نہیں آتی کربلا کے مجاہد جہاد زمین تے پہ کرے کہ اگر نماز پڑھ
جہاد زمین کے وجہ آسمان کے جنہیں سوال ہوئے فوراً امام کی خدمت جائے مولا میرا دل چاہتے آخری نماز تمہاری ابتدا ادا کرو میرا امام فرماتے ہیں جعلک اللہ من المصلین اللہ تعالیٰ کی نماز یا نام شمار کرے کہ نہ سونے میرے نماز میں یاد کی تھے اللہ اکبر امام میں دعا ہوتی ہے عزادارہ نے مظلوم نے کربلا آیت اللہ علماء آتا ہے شیخ بشیر سے نظفی نظرتا ہے فرماتے اگر حسین کی دعا لینی ہے تو نماز ہی بنتا حسین نمازیہ کی دعا پہ دیتا جعلک اللہ من المصلین اللہ تعالیٰ کو نمازیہ نام دیتا جنہا سونے میرے نماز بھی یاد کی مولا فرماتے انہا ظالمہ میں کو مولت نہیں دے ہوئی اور میں نماز پڑھتا ہوں دو صحابی میرے سامنے کھڑے ہوں جن میری حفاظت کرے سعید ابن عبداللہ اور زہیر ابن قیس امام کے سامنے کھڑ گئے امام تکبیر آتی ہے اللہ اکبر یہ ظالمہ نے تیرہ کی بارش روایت کا سے بھی تیرے تیر دشمن کے پاس آ گیا سعید ود کے بدن میں چھل گیا تیرے تیر بسم اللہ کرا سعید ود کے بدن میں چھل گیا میرا تصور ہی یاد ہے میرا امام رکوع گئے اور سے سعید چھل کے تیر چلے جاتی ہے جب امام سجدے کے سعید زمین سے لیٹ کے تیر چلے جاتی ہے جب امام نے نماز میں سلام تھے رہنا اور سعید کے بدن اس طاقت کوئی نہ ہے جو کہہ سکے ہاں میرے قبلہ چھڑ کے زمین سے میرے امام نے سعید کا سر چاہے چھولیے چرکھے فرمیدن سعید آنکھ کھول سعید آنکھ کھولیے چہرہ امامت کے نظر پڑیے ایک عجیب سوال کیا روڈ والوں ایک عجیب سوال ہے ایک کہ حضرت کا اب افیت یمنا رسول اللہ وہ فرزند پیغمبر کیا میں وفا کیجئے یا میں وفا کیجئے یا نہیں میرا امام فرمیدن سعید تو ایسی وفا کیجئے میں حسین زامنہ اس وقت تک جنت لوے سا جب تک پہلے دیکھنا پھیلنے سا اللہ اکبر اللہ کہ حسین کی نماز ظہر کی نماز آصر کی نماز کیوں پڑھی ہے آصر کی کیڑی جماعت ہوئی ہے میرے قبلہ گوڑے سجدہ کر کے بیٹھے ہو ہر نمازی سجد سر آپ رکھے دے جیدہ ہی آپ بس میں کہنے جملہ آپ کی پہلے سجد سر آپ رکھے دے جیدہ ہی آپ ہو مگر حسین وہ مظلوم نمازی ہے سر آپ رکھے اس طرح شمر کبھی نہیں یہ حسین کی نماز آتے کچھ شریکت الحسین بی بی نماز ہوا شریکت الحسین بی بی سارے گھر ہک کسیہ ہو جائے نا نمازہ بھول رہے ایتا ہک کسیہ نہیں 72 کسیہ ہے کسی اکبر کا لاش ہے کسی قاسم کا لاش ہے کسی عباس کا لاش ہے سارے غریبہ ہوئی ہے بخیام کو بھال لگ گئی ہے چاچو لٹیا گئی ہے نماز بغیر کا وقت ہویا ہے میری شہر کو مسلح کوئی نہ آئی زمین کربلا کو مسلح بنائے وضو کا پانی کوئی نہ آئی خاک کربلا کے تجرب کی جیسے مسلح جا کے کھڑی ہے قبلہ رخ ہو کے میری شہر پہلے ہاتھ ملک کرے دیئے میرا اللہ تو گواہ رہے آج تک زینب نے تیرے قانون کی مخالفت نہیں کی اے میرا اللہ تیرا قانون ہے عورت بغیر چادر سے نماز نہیں پڑھ سکتی مگر تیرا اللہ میری مجبوری ہے میری چادر لٹی گئی ہے بس زینب کی بے بچنا زمان قبول فرما أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين پروردگار رفیق جلال واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت واسطہ اس مجلس اعلان ثواب و تصدق جہاد المعصومین مرحوم و مغفور